جب یہ دشمنی تھی، اس دشمنی کی وجہ علی کے باپ کی اور ابو سفیان کی دشمنی کی وجہ کوئی جگیر، کوئی زمین، کوئی حکومت، کوئی پراپرٹی، کسی بات کا جھگڑا، اس جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ آخر یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ انہوں نے کہا ان دونوں کی دشمنی کی وجہ تھی محمد۔ اسی مکہ میں عبداللہ جو تھے ابو طالب کے بھائی، ان کے گھر ایک فرزند جس کے سر پہ تھا تاج نبوت، وہ مکہ کی گلیوں میں کہتا تھا کہ یہ سارے جھوٹے ہیں، وہ سچا ہے۔ اس ابو سفیان نے ان جھوٹوں کو بچانے کے لیے اس محمد کی دشمنی اختیار، جب اس نے دشمنی اختیار کی تو یہی ابو طالب اس محمد کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ دشمنی محمد کی تھی، ابو طالب نے اپنے گلے میں لے لی۔ تمہید میں میرا ساتھ دیتے جائیے گا، تمہید میں ساتھ دیتے جائیے گا۔ دشمنی تھی رسول کی، ساری کی ساری دشمنی حضرت ابو طالب نے اپنے گلے میں لی۔ ہم نے کہا اچھا یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ انہوں نے کہا اس کا پہلا دن ہم آپ کو بتاتے ہیں، کتابیں چاہیں کہ میں ممبر پہ لاؤں گا، الحج المطالب سے لے کے تاریخ ابن خلدون تک اہل سنت کی ہسٹری کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اس دشمنی کا پہلا دن تک شروع ہوا تھا جب مکہ میں قحط پڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے دشمنی نہیں تھی، مکہ میں پڑ گیا تھا قحط، لوگ بارش کے لیے ترس رہے تھے۔ لوگوں نے سوچا کہ بارش کیسے نازل ہو، کیونکہ مکہ کے لوگ بت پرست تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے بتوں کے سامنے جا کر منت سماجت کرنی شروع کر دی، بارش نازل نہ ہو۔ آخر یہ طے پایا کہ سارے کے سارے قبائل اپنے اپنے بت لے کے مکہ کے باہر کسی وادی میں اکٹھے ہو جاتے، اپنے اپنے بتوں کو رکھ کے اس کے ماننے والے اپنے اپنے بت کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور اس سے گڑگڑا کے رو کے بارش کی دعا کریں۔ جس بت کی دعا سے اور جس کے حکم سے بارش نازل ہو گئی، پھر آج کے بعد اس بت کو مکے کا مرکزی بت سمجھا جائے گا۔ یہ سمجھا جائے گا کہ سب سے جلدی دعا جو سنتا ہے یہ بت سنتا ہے۔ لہٰذا عرب کے سارے قبائل اپنے اپنے بت لے کے آنے کے لیے تیاری شروع کر رہے تھے۔ یا جن لوگوں نے یہ مشورہ کیا تھا ان کی کمان، ان کی لیڈ کر رہا تھا یہی ابو سفیان۔ یہ گیا ایک ایک قبیلے کے پاس، اس نے جا کے کہا کہ جس کا جو بت ہے وہ فلاں تاریخ کو باہر مکہ کے لے کے آئے۔ یہ ایسے ہی چلتے چلتے پہنچ گئے ہاشمیوں کی حویلی کے دروازے۔ اسی سردار ابو سفیان نے کہا کہ ہاشمیوں نے آج تک نہیں بتایا کہ ان کا بت کون ہے، نہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ عبادت کرتے کس کی ہے۔ بھئی کہ کوئی نہ کوئی تو ان کا مذہب ہوگا، کسی نہ کسی کو تو جھکتے ہیں۔ آج تک نہ انہوں نے ہمارے بتوں کو سجدہ کیا، نہ یہ اپنا بت دکھاتے ہیں، یا تو انہوں نے گھر کے اندر کوئی رکھا ہے جسے یہ لے کے آنے کے لیے تیار نہیں، یا بتاتے کہ انہیں یہ کس کی پوجا کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کے دروازے میں دستک دی، کسی ابو سفیان نے دروازے میں دستک دی، دروازہ کھلا۔ اندر سے اس دور کے ہاشمیوں کے سردار، رئیس مکہ، کلید بردار کعبہ، رئیس بطحہ، علی کے باپ نے دروازہ کھولا۔ سامنے مکہ کے جاہل سردار دیکھے، فرمایا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ابو طالب آپ سے یہ پوچھنے آئے ہیں، دیکھیں مکہ میں ہے قحط، لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، بارش نازل نہیں ہو رہی، ہم نے طے کیا کہ ہم ایک یوم دعا منائیں جس میں ہم اپنے اپنے بتوں سے التجا کریں گے۔ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی بت ہے تو اسے لے کے آئیے گا، اگر آپ کا کوئی بت نہیں، اس دن آپ نے اس مکہ کے مرکزی اجتماع میں یہ اعلان کرنا ہے کہ ہم جو ہاشمی ہیں ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا کوئی بھی خدا نہیں۔ سرکار حضرت عمران نے مطمئن ہو کے ان کی گفتگو سنی، گفتگو سننے کے بعد کہا کہ کون سا دن طے پایا ہے؟ انہوں نے کہا بروز بت۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں اس دن اپنا خدا لے کے آ جاؤں، میں اس دن بتاؤں گا کہ میں کس کی پوجا کرتا ہوں۔ یہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا چلے یہ تو طے پایا کہ یہ ہاشمی کسی نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ فلاں دن جب یہ وہ بت کا دن طے پا گیا، یہ سارے کے سارے، ابھی دشمنی شروع نہیں ہوئی، موضوع میرا وہی ہے، تیسرے دن میں قتل علی کی تحقیق تک پہنچ جاؤں گا۔
پہلے دن میں آپ کے سامنے تمہید رکھ رہا ہوں مکہ کی وادی. موضوع دلچسپ ہے یہ نہیں؟ جب یہ طیب آ گیا تو حضرت عمران سارے مکہ کے سردار ایک بہت بڑے میدان میں اکٹھے ہو گئے. انہوں نے مکہ کی ایک پہاڑی کو طے کیا, وہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے بت رکھ لیے, اپنے اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے ان بتوں کی عبادت کرنی شروع کر دی, سجدے کرنے شروع کر دیے, رونا شروع کر دیا, ان بتوں کو چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے. اب یہ سارے انتظار کر رہے ہیں کہ ہر قبیلے کا سردار آ گیا, ہر قبیلے کا بت نہیں آیا, ہاشمی ابھی تک نہیں پہنچے, حضرت عمران ابھی تک نہیں پہنچے, ابھی تک ابو طالب نہیں آیا, ابھی تک ہاشمیوں کے گھر سے کوئی نہیں نکلا. اب یہ اپنے اپنے بتوں کی پوجا بھی کر رہے تھے اور نظر ان کی تھی ہاشمیوں کی حویلی پہ, نظر تھی ان کی ہاشمیوں کی حویلی پہ. تاریخ کہتی ہے تھوڑی دیر بعد حویلی کا دروازہ کھلا, حضرت عمران کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا. مکے کے بازار میں حضرت عمران کے پہلے قدم کا آنا تھا. عرب کے سرداروں نے جلدی جلدی اٹھ کے کہا کہ وہ دیکھو ہاشمیوں کا سردار کلید بردار کعبہ رئیس سے بتا, رئیس سے عرب ابو طالب آ رہا. دیکھتے ابو طالب کی بغل میں ہاتھ میں کوئی بت ہے یا خالی ہاتھ آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد چوٹی کے پیچھے سے, پہاڑی کے پیچھے سے حضرت ابو طالب کا ظاہر ہونا تھا. تاریخ کہتی ابو طالب کے کاندھوں میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا. ابو طالب نے اس کے ہاتھوں کو تھاما ہوا تھا. ابو طالب چلتے چلتے مکہ کی اونچی چوٹی پہ چلے گئے. تاریخ کہتی اتنی اونچی چوٹی پہ چلا گیا اس دن علی کا باپ کہ مکہ کے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی عورتیں اور عورتوں کی گودوں میں لیٹے ہوئے بچے بھی حضرت عمران کا چہرہ دیکھ رہے تھے. حضرت عمران نے مکہ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا, اور مکہ والوں تم روز ہم سے پوچھتے تھے ہم کس کی پوجا کرتے ہیں, ہم کس کی عبادت کرتے ہیں, آؤ میں تمہیں بتاؤں میں کس کی عبادت کرتا ہوں. یہ کہہ کے فرمایا کیا چاہتے ہو کہ بارش نازل ہو. اسی کاندھے میں بیٹھے ہوئے بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑا, پکڑ کے آسمان کی طرف بلند کیا, بلند کر کے کہا اللہم بحق حاصل ہے, میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ بارش نازل کر دے. اتنا کہنا تھا یا مکہ میں بارش ہونی شروع ہو گئی. مکہ کے سارے سرداروں نے کہا ہمیں آج پتہ چلا تو بھتیجے کی عطاعت کرتا ہے, تو جو بھتیجے کی عبادت کرتا ہے. ابھی محمد کاندھوں سے نیچے نہیں آئے, آواز خدائی محمد یہ منظر یاد رکھنا, آج کافروں میں اس نے تجھے اٹھا کے بتایا ہے کہ تو مولا ہے. غدیر میں تو نے علی اٹھا کے بتانا ہے کہ علی مولا. سردار ابو طالب گھر چلے گئے. اب ایک ان کے دل میں یہ شکست کہ ہمارے بتوں سے بارش نہیں ہوئی. رئیس فتح نے کہا بارش. پہلی تو ہمارے مذہب کو شکست, دوسرا آج پتا چلا اس کے گھر میں نبی رہتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کے گھر میں کوئی یتیم رہتا ہے, اس کے گھر میں نبی رہتا ہے. ابو طالب بیٹے کو لے کے گھر آئے, گھر آ کے کہا آج کر دیا ہے میں نے تیرا اعلان, اب تو جیسے چاہتا ہے ویسے تبلیغ شروع کر. آج کے بعد تو نے گھر نہیں رہنا, بازاروں میں جا کے بتا کہ وہ سچا ہے.